إن الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے مختلف ممالک کے مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح ہر سال برطانیہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور بہت سی مالی، دینی اور دیگر قربانیاں دیتے ہیں تاکہ وہ بھی برٹش نیشنلٹی حاصل کر سکیں یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین حاصل کر سکیں۔ یونائٹڈ کنگڈم میں سب سے زیادہ توجہ ہوم آفس کی پالیسی گائیڈنس، امیگریشن قوانین اور انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ویزا کی طرف رہتی ہے۔ سب سے زیادہ اعتبار اور یقین ہوم آفس کے فیصلے اور اعلانات پر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جو اسلام سے دور ہو چکا ہے، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور، قرآن و سنت سے دور، شب و روز کی فرضی 5 نمازوں سے غافل، حلال اور حرام کی پسندیدہ آمیزش اور سود کے نظام میں لت پت اور زبردست طریقے سے گھرا ہوا پایا جاتا ہے۔ اگر ہوم آفس، برطانیہ کا ہوم آفس اعلان کرے کہ جو شخص UK میں 2 یا 3 سال رات 3 بجے سے 4 بجے ہر روز فلاں مقام پر 1 پاؤں پر کھڑا ہو کر فلاں کتاب پڑھے گا تو اسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یا برٹش نیشنلٹی دی جائے گی، تو سب کو اعتبار ہوگا اور سب خواہش مند بالکل ایسا ہی عمل کریں گے۔ لوگوں، جب ہوم آفس کے اعلان پر اتنا اعتبار ہے تو مالک کائنات کے اعلانات اور فیصلے پر ہم کیوں اعتبار اور یقین نہیں کرتے؟ لوگوں، یہ وہ نیشنلٹی یا سٹیٹس ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا قربانیاں نہیں دیتے، کیا کیا جد و جہد نہیں کرتے، کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے، کیا کیا نہیں چھوڑتے اور کیا کیا نہیں اپناتے، اور پھر آخر میں یہ معلوم نہیں کہ یقین نہیں ہے اس بات کا کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد ہم زندگی کے کتنے دن جئیں گے اور آنے والی اولادیں اور کتنی نسلیں قرآن و سنت سے دور ہو کر زندگیاں بسر کریں گی۔ مسلمان کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا، لاشعور نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم بھی بار بار اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ عقل شعور سے کام لو، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے۔ کائنات کے خالق اور مالک نے تمام دنیا کے انسانوں کی تقسیم 2 طرح کے گروپس میں کر دی، اور سورۃ النساء آیت نمبر 13 میں فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے گا، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اہانت کرنے والا عذاب ہے۔ اور دوسرا گروپ آیت نمبر 14 میں فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں،
اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ لوگوں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ اعلان مالک کائنات نے کہا، یہ عظیم کامیابی یہی ہے کہ جنتوں میں داخل ہو جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ دو طرح کے گروپس، ایک فرما برداری اطاعت کرنے والا اور ایک نافرمان۔ اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس گروپ میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم نافرمانی والے گروپ میں ہیں تو ہمیں سچی توبہ کر کے فرما برداری والے گروپ میں آ جانا چاہیے۔ پھر دیکھیے سورۃ لقمان پارہ 21 ہے، آیت نمبر 33 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں اپنے رب کا لحاظ رکھو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ دیکھیے مالک کائنات نے کس طرح اپنی کتاب قرآن حکیم میں واضح طور پر ہر چیز صاف صاف بیان کر دی کہ دنیا کے معاملات کے ساتھ رب کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اور اللہ نے کہا یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ کوئی عام وعدہ نہیں، کسی عام شخصیت عام ڈپارٹمنٹ سے یہ وعدہ نہیں آیا، یہ مالک کائنات کا وعدہ ہے، اعلان ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ اور اللہ نے کہا بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو باتیں اللہ نے بتا دی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، اسی کے مطابق نیکسٹ ایجنڈا چلے گا۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم کیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ تو بھائیو، کیا ہم اس مشن پر کوئی کام کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی پروگرام ہم اس پر چل رہے ہیں؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں ہر روز اپنا احتساب کرنا ہے، کیا کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں۔ بھائیو، کیا ہم برٹش نیشنلٹی اور انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے حصول میں حاکم الحاکمین کے احکامات کو، اعلانات کو اور فیصلوں کو بھول تو نہیں گے؟ کیا جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم ویسے ہی ہیں؟ کیا جس زندگی کو رسولوں نے فائدے والی زندگی بتلایا ہم اسی طرح بسر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے؟ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم چند سال زندگی گزاریں گے اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حاضر کیا جائے گا۔ بھائیو، دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں، قرآن حکیم کو غور و فکر سے سچا ایمان لا کر پڑھیں، کم از کم قرآن کو اتنی توجہ اور فکر سے تو پڑھ لیں جتنی توجہ اور فکر سے ہوم آفس کے لیٹرز کو پڑھتے ہیں۔ بہترین زندگی کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور ہمیں سچا ایمان اور یقین کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہستی نہیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ادھر ادھر توجہ دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لیں، اپنا قائد مان لیں،
اور انہی کے نقش قدم پر چلیں جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بھلائی اور بہتر کہا، فائدے کی کہا، اسی کو ہم بھی خیر بھلائی بہتر اور فائدے والی چیز سمجھیں اور عملی نمونہ پیش کریں، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر، فساد، برائی اور نقصان والی چیز کہا، ہم بھی اسی کو سمجھیں اور عملی نمونہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔